وبرکاتہ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ گینی بیساؤ کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ آج ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران یوکرین روس جنگ کی تازہ صورتحال اور مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے امکان پر غور کیا جائے گا. قطر نے کہا ہے کہ وہ چاڈ امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. اور یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیاں جاری ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ گینی بیساؤ کے صدر جناب عمر سیسوک کو امبالو کے درمیان دیوان امیری میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم کے نام سے موسوم مجلس میں باضابطہ مذاکرات ہوئے. مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں کے آپسی تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں بالخصوص سرمایہ کاری اور معیشت کے شعبوں میں فروغ دینے کے امکانات اور وسائل کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی معاملات زیر بحث آئے. دیوان امیری کے چیئرمین شیخ سعود بن عبد الرحمن آل ثانی اور وزارت خارجہ میں سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے قطر کی جانب سے اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور بین الاقوامی تعاون محترمہ سوزی کارلا باربوسا نے گینی بیساؤ کی جانب سے مذاکرات میں حصہ لیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو یوکرین کے وزیر خارجہ جناب ڈمیٹری کلیبا کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران روس اور یوکرین کرائسس کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی گئی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے قطر کی اس اپیل کو دہرایا کہ سبھی فریق ضبط و تحمل کا مظاہرہ کریں اور اختلافات کو تعمیری بات چیت اور سفارتی ذرائع سے حل کریں اور بین الاقوامی تنازعات کا پرامن طریقوں سے تصفیہ کریں اور ایسے اقدامات نہ کریں جن سے کشیدگی میں اور اضافہ ہو. انہوں نے عام شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے اس کو پہلی ترجیح قرار دیا. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی پابندی پر زور دیا، جن میں بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنا اور طاقت کے استعمال کی دھمکی نہ دینا یا طاقت کا استعمال نہ کرنا اور تمام ملکوں کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام شامل ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے اعلان کیا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں آج پیر کے دن ان کی ملاقات روس کے وزیر خارجہ جناب سرگئی لاوروف سے ہوگی. ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ یہ دورہ یوکرین میں کشیدگی کی وجہ سے دنیا کو درپیش مشکل حالات میں ہو رہا ہے، جس کے دوران روس یوکرین بحران کی تازہ ترین صورتحال اور اس کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششوں پر غور کیا جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ قطر اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے مناسب حالات پیدا کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کو سپورٹ کر رہا ہے. وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے نیشنل پروڈکٹ ویک کی تقریبات کا افتتاح کیا. یہ ہفتہ وزارت تجارت و صنعت قطر ترقیاتی بینک کے تعاون سے منا رہی ہے. افتتاحی تقریب کے دوران وزیر تجارت و صنعت نے قومی مصنوعات ہفتے کی اس انیشیٹو کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ تقریبات قطر کے نیشنل پروڈکٹس کو سپورٹ کرنے والی کامیابیوں میں ایک اضافہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہفتہ طویل سفر کا ثمرہ ہے. اس موقع پر وزیر تجارت و صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی نے
تمام شریک جہتوں بالخصوص قطر ترقیاتی بینک کی تعریف کی، جس نے ایسا انیشیٹو لیا جس کے ذریعے پہلی بار ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے لوکل کنزیومر لوکل مینوفیکچرر سے واقفیت حاصل کر سکیں گے۔ نویں قطر بین الاقوامی زرعی نمائش اور تیسری عالمی ماحولیاتی نمائش جاری ہے۔ ان نمائشوں کے موقع پر وزیر بلدیات ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی اور وزیر ماحولیات اور ماحولیاتی تبدیلی ڈاکٹر فالح بن ناصر بن احمد بن علی آل ثانی نے قطری فارمز کے مالکان کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران ایگریکلچرل پروڈکشن کو بڑھانے اور قدرتی اور آبی وسائل کو محفوظ رکھنے کے طریقہ کار اور اس سلسلے میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ تنازعات اور اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے میں قطر کے اہم کردار کی ایک اور مثال دوحہ میں شروع ہونے والے چارڈ امن مذاکرات ہیں۔ مذاکرات کے افتتاحی سیشن میں چارڈ کی عبوری فوجی کونسل اور مسلح گروپوں کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ مذاکرات کا مقصد قومی بات چیت کے ذریعے قومی مصالحت تک پہنچنا اور امن و ترقی کی خاطر آزاد اور جمہوری انتخابات کرانا ہے۔ افتتاحی اجلاس میں قطر کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی، چارڈ کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم جناب باہیمی باداکی البرٹ، لیبیا کی وزیر خارجہ محترمہ نجلہ المنقوش، افریقی یونین کے صدر جناب موسیٰ فکی محمد اور دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعات میں ثالثی کے لیے قطری وزیر خارجہ کے ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی، متعدد اعلی حکام، سفارتکار اور علاقائی اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ قطر ان مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کے ساتھ ملک کے دورے پر آئے ہوئے سری لنکا کے وزیر مملکت برائے ہوابازی جناب DV شناکا نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعاون پر مبنی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ترکی کے شہر انطالیہ میں منعقدہ دوسرے سفارتی فورم کے موقع پر معاون وزیر خارجہ محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے ترکی کے وزیر خارجہ کے نائبین جناب یاؤز سلیم کیران اور جناب سیدات اونل کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو مستحکم کرنے کے ذرائع کے علاوہ افغانستان کی صورتحال، بالخصوص وہاں اسکولوں اور تعلیم کے مسائل، یوکرین میں انسانی امداد کی ترسیل اور شام کے حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یوکرین کے صدر جناب ولودیمیر زیلنسکی نے نیٹو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے ملک کی فضاؤں کو نو فلائی زون قرار دے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرنے سے روس نیٹو کے ممبر ملکوں پر حملہ کرے گا۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایک ٹیلی فون کال کے دوران اس امر پر اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے کہ یوکرین پر حملے کی پاداش میں روس کا احتساب کیا جائے گا۔ دونوں صدور نے یوکرین کی حکومت اور عوام کی سپورٹ جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ روس نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ روکنے کے متعلق جاری مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ اس لڑائی کو 2 ہفتے سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ روسی مذاکرات کاروں کے وفد میں شامل جناب لیونید سلوسکی نے کہا ہے کہ کئی راؤنڈز کی بات چیت کے بعد بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ یہ مذاکرات پڑوسی ملک بیلاروس کی سرحد پر ہو رہے ہیں۔ اسی دوران روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ بات چیت میں کچھ مثبت تبدیلیاں روزانہ کی بنیاد پر دیکھی جا رہی ہیں۔ یوکرین کے وزیر خارجہ جناب ڈمیٹری کولیبا نے کہا ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون پر امریکی وزیر خارجہ جناب اینتھونی بلنکن کے ساتھ بات چیت کی ہے، جس کے دوران اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ روسی جارحیت کو روکنے اور اس کے جرائم کی پاداش میں اس کا احتساب کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ نے سوال اٹھایا کہ آخر روسی ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کو جنگی جہاز کیوں نہیں دیے جا رہے۔
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور جمہوریہ گینی بساؤ کے صدر کے درمیان دیوان امیری میں باضابطہ مذاکرات ہوئے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ آج ماسکو کا دورہ کر رہے ہیں، جس کے دوران یوکرین روس جنگ کی تازہ صورتحال اور اس مسئلے کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کے امکانات پر غور کیا جائے گا۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ چارڈ امن مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یوکرین میں روس کی فوجی کارروائیاں جاری ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد حسن سودانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے